صلوات پڑھ لیں۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید مبارک علی ابن سید علی رضا، مصطفیٰ بیگم بنت سید نور الحسن، ممتاز بانو بنت سید انعام حسین، سرفراز فاطمہ محمد والی حسن، سیدہ نسیم فاطمہ رحمان حسین، زائر حسنین کی جس مرد مومن کے دل میں بھی جو ہوا ہے پروردگار اپنے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ دعا کو اپنی بارگاہ میں فرما۔ عزیزان گرامی، وقت کافی ہو گیا ہے، دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے اور مجھے زیادہ آپ کے سامنے حائل بھی نہیں ہونا ہے۔ یہاں سے ہم سب جائیں گے اور مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے، فرصہ پیش کریں گے۔ اس مجلس اعضا کا انعقاد حالانکہ یہ کل شب شہادت ہونی تھی، لیکن چونکہ رش کی وجہ سے اور زحام کی وجہ سے اس مجلس کو آج منعقد کیا گیا۔ اس مجلس کی نسبت رسول خدا اور امام حسن علیہ السلام کو کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب مجھے تمہیداً یہ تو نہیں کہنا ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، وہ تو آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ ذرا سے آپ کے احساس کو ہلکا سا حرکت دلانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ جب آپ اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے ملکوں کے اندر ہوتے ہیں تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہم جب جائیں گے مولا علی علیہ السلام کے در اقدس پر تو وہاں پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم ایک نعرہ ضرور لگائیں گے، نعرہ حیدری، مولا نعرہ صفدری، نعرہ خیبری، نعرہ پنجتنی، نعرہ سلمان۔ تصویر کائنات کا عکاس ہے علی، تصویر کائنات کا عکاس ہے علی، جو دل کو جگا دے وہ احساس ہے علی۔ اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی۔ عبادت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب جو یہاں بیٹھے ہیں وہ ذرا ادھر ہو جائیں تاکہ مجھے جو ہے وہ چونکہ ہماری عبادت سے رات مستقیم والی ہے اور دائیں بائیں تو دیکھا نہیں جاتا، جو ادھر ہیں وہ ذرا تھوڑا سا ادھر ہو جائیں اور جو ادھر ہیں وہ ذرا سا آپ میرے سامنے آ جائیں۔ ویسے تو آپ کی رونق ہے ماشاءاللہ فرشا سا، کہاں جائیں میرے سامنے آ جائیں آپ۔ صلوات پڑھ لیں پر محمد والے مکان کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے عبادت کی فضیلت میں فرق ہو جاتا ہے۔ آپ گھر میں نماز پڑھیں تو عبادت کچھ اور ہے، محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں تو عبادت اور ہے، جامع مسجد میں نماز پڑھیں تو کچھ اور بات ہے، اور وہی نماز آ کر آپ مسجد سہلا میں پڑھیں، وہی نماز آپ جا کر مسجد کوفہ میں پڑھیں تو عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور وہی نماز آ کر آپ بارگاہ امیر المومنین میں پڑھیں، کتنا ثواب ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں لب کشائی کر رہا ہوں، کتنا ثواب ہے۔ کسی جگہ کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو بارگاہ امیر المومنین کو حاصل ہے۔ میں ایک ایک جملے میں تاریخ پیش کر رہا ہوں، تمہید باندھنے کی ضرورت، کسی جگہ کو یہ فضیلت حاصل نہیں، حتیٰ خانہ کعبہ کو جو بارگاہ امیر المومنین کو فضیلت حاصل ہے۔ کتنی فضیلت! اگر آپ کسی بھی جگہ پر اپنے گھر میں یا کسی سفر میں یا کسی حضر میں یا کسی مکان پر نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ مکان کے اعتبار سے نہیں بدلا ہے، مسجد کا مرحلہ نہیں آیا، تو 2 رکعت پڑھیں گے تو 2 رکعت کا 2 ہی رکعت کا ثواب ملے گا۔ مگر یہ بارگاہ امیر المومنین کا کمال ہے کہ یہاں پر پڑھتے آپ 2 رکعت ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے 2 لاکھ رکعتوں کے برابر۔
علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. اور جن کی سماعتیں ابھی تک بھی میرے ساتھ منسلک نہیں ہوئی ہیں ان کی سماعتوں کو ذرا سا بیدار کرنے کے لیے، اس لیے کہ میں کبھی یہ لفظ نہ بولتا. سارے محترم بیٹھے ہوئے ہیں، افاضل تشریف فرما ہے، لیکن اس بارگاہ کا کمال ہے، اس بارگاہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر ایسے الفاظ بولے جائیں. ابھی تک جو خاموش ہیں 2 رکعت کا ثواب 2 لاکھ رکعتوں کے برابر. مگر قسم خدا کی میں نے یہ بھی روایت پڑھی ہے کہ پوری کائنات میں نجف اشرف امیر المومنین کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں پر سونا بھی عبادت ہے. جہاں پر سونا بھی عبادت. بھائی آپ کسی بھی مکان پر عبادت کریں گے تو ثواب ملے گا، مگر یہ بارگاہ ہے امیر المومنین. دلیل سن لیجئے، ہمارے چوتھے امام کیا نام ہے ان کا؟ سب مل کے بولے کیا نام ہے امام؟ زین العابدین اور بھی سید الساجدین. حالانکہ یہ دونوں لقب ہیں، آپ کا نام ہے علی. یعنی یہ چوتھے امام کی عبادت کا کمال ہے کہ انہوں نے اتنی عبادت کی ہے کہ ان کا لقب ان کے نام پر غالب آ گیا. آج پوری دنیا میں جب بھی بولا جاتا ہے زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت، سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کے سردار، یہ سجدہ کرنے والوں کا سردار جب نجف اشرف آتا تھا تو آگے سو جاتا تھا. جب کئی مرتبہ ہو چکا تو ایک مرتبہ صحابی نے دست ادب جوڑا، بارگاہ امامت میں عرض کی مولا جب آپ مدینے ہوتے ساری رات عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادتیں کہ سال میں آپ کی پیشانی اور گھٹنوں کے اوپر جو کٹھے پڑ جاتے ہیں ان کو سال میں 2 مرتبہ کاٹا جاتا ہے. مگر مولا یہ کیا مرحلہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہاں اتنی عبادتیں اور یہاں آتے ہیں تو نیند ہوتی ہے. تو مولا مسکرائے. بھائی آپ کو زیارت کیونکہ نا مقام امام سجاد یہاں ہے سامنے، آپ جائیں انشاءاللہ زیارت کریں. جب بھی آتے تھے مدینے سے وہاں آ کر سواری روکتے تھے، مولا سو جاتے تھے، اس کے بعد غسل زیارت کرتے تھے، پھر اپنے جد کی زیارت کے لیے آتے تھے. ایک مرتبہ مولا مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا، اے میرے صحابی تو نے بالکل صحیح سوال کیا. جب میں وہاں ہوتا ہوں عبادتیں کرتا ہوں، جب یہاں آتا ہوں آ کے سوتا ہوں، پھر عبادت کے لیے جاتا ہوں. مولا اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا؟ مولا نے فرمایا میں قیامت تک آنے والے میں قیامت تک آنے والے اپنے تمام چاہنے والوں کو، تمام شیعوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ میرے جد امیر المومنین کی بارگاہ کا کمال ہے کہ یہاں پر سونا بھی عبادت ہے. اب میرے جملوں سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکال لیجئے گا کہ زیارت کرنے کے لیے آئیں بس سوتے ہی رہیں یہاں پر. ایک جملہ کہہ دوں اذان گرامی اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جس علی کی بارگاہ کا یہ کمال ہے کہ یہاں پر سونا عبادت ہے، اگر وہاں عبادت جہاں پر سونے کی اتنی فضیلت ہے وہاں پر عبادت یہی تو وجہ ہے. 2 رکعت پڑھتے ہیں 2 لاکھ کا ثواب. خوش نصیب ہیں آپ کہ بارگاہ امیر المومنین میں بیٹھ کر انہی کا ذکر کر رہے ہیں. کس کو نصیب ہوتا ہے؟ بڑے بڑے کروڑ پتی ہم نے دیکھے، لکھ پتی جو زیارت کے لیے تڑپتے رہ جاتے ہیں. یہ خوش نصیبی ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے کس کی بارگاہ ہے؟ ولی خدا جانشین مصطفیٰ، وہ علی جس کی ولایت کی جب پہنچانے کی بات آئی تو رب کا لہجہ بدل گیا. ابھی تک جو وہ خدا کہہ رہا تھا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل لقب کے ساتھ نوازا جا رہا تھا، جب ولایت علی کو پہنچانے کی بات آئی بلغ یا ایھا الرسول، اے میرے رسول پہنچا دے ما انزل الیک من ربک، جو تیرے پروردگار کی طرف سے. اور پیغمبر اسلام نے پچھلی اجلت دکھائی، فوراً کہا قافلے کو روکو، ممبر بناؤ. ممبر بنا، پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا. بس ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہیں سے ربط مسائل ختم ہوا. ممبر بنا، پیغمبر اسلام نے اتنا طویل خطبہ دیا. علماء تشریف فرما ہے جانتے ہیں تاریخ کا سب سے بڑا خطبہ تھا خطبہ غدیر. اتنا طویل خطبہ دینے کے بعد پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ مجمع کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا این علی ابن ابی طالب. مجمع کے درمیان سے ابو طالب کا شیر کھڑا ہوا، لبیک لبیک یا رسول اللہ. علی آپ کا مقام وہاں نہیں ہے، یہاں ہے، یہاں آئیے.
مولا علی پہنچے رسول اللہ کی برابر میں. بھئی یہ بارگاہ امیر المومنین کا تقاضا ہے کہ میں جملے پڑھ رہا ہوں, پوری توجہ. پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے, برابر میں کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے پھر مجمع کو دیکھا. ایھا الناس, جو دیکھ رہا ہے وہ دیکھ لے, جو سن رہا ہے وہ سن لے. اور یہ کہنے کے بعد پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کہا, اللہ مولانا. سارے علی کے چاہنے والے کر رہا ہوں, آخری مراحل میں جا رہی ہے تقریر ثانی. اللہ مولانا, اللہ ہمارا مولا ہے. وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ, میں مومنین کا مولا ہوں. اب جب متوجہ ہوا مجمع, سمجھ گیا کہ آج کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے جب مجمع کی اس حیرت کو دیکھا, اس تعجب کو دیکھا, فوراً مولا کائنات کے بازو کو پکڑا. مجمع کی طرف مخاطب ہونے کے بعد کہا, ابھی تک جس کے ہاتھ نہیں اٹھے وہ جانے اور مولا امیر المومنین جانے. ایک مرتبہ علی کے بازو کو پکڑا اور بازو کو پکڑنے کے بعد کہا, من کنت مولا فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں علی. اور یہاں تک تو آپ اکثر سنتے ہیں, بس یہ دعا سن لیجیے پیغمبر اسلام کی قسم خدا کی. آخری مراحل میں گفتگو جاری, جب اعلان کر چکے, یہی بات تمام نہیں کی ہے. اکثر آپ سنتے ہیں کہ آج آئیے مجمع اور علی کی ولایت کی اس کو مبارکباد پیش کریں اور علی کے ہاتھوں میں بیعت کر لیں. نہیں, اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ہاتھوں کو اٹھایا بارگاہ خدا میں اور فرماتے ہیں, اللہم والے من والا. مولا سلامت رکھے. مولا ہمارے تو قوم کے بچوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ لفظوں کی نزاکتوں سے بہت اچھے واقف ہوتے ہیں. یہاں تو سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. اللہم والے من والا, پروردگار تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے. بات یہی تمام نہیں ہوئے, اگر تمام ہو جاتی میں بھی تمام کر دیتا. اللہم والے من والا, پروردگار تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے. یہ ہے تولا. اب بات آ گئی تبرہ کی. مسئلہ ہے ہمارے یہاں کا, تبرہ نہ کیجیے, تبرہ نہ کیجیے. ارے ہمیں منع کرنے سے پہلے پیغمبر اسلام کو منع کرنا. بھئی تبرہ کا مطلب گالی دینا نہیں ہے, لیکن جو برے ہیں ان کو تو برا کہا جائے نا. پیغمبر اسلام, اللہم والے من والا, پروردگار تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے. وعاد من عادہ, جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر. وانصر من نصرہ, جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر. واخذل من خذلہ, جو علی سے دامن بچائے تو اسے چھوڑ دے. یعنی جو علی سے ملے وہ ہمارا ہے, جو علی کو چھوڑے وہ ہمارا نہیں ہے. یہ تو پیغمبر اسلام نے فیصلہ کر دیا. اب لاکھ دنیا کہتی رہے کہ صاحب آپ نہیں مانتے, بھئی مانے کیسے؟ اگر اس معیار پر پورے اترے تو مانے. صلوات پڑھتے ہیں پر محمد والے. شرما کے نہیں ویڈیو ذرا روک لیجیے. یہ اعلان ہوا, پیغمبر اسلام نے کہا علی کے ہاتھ پہ آئیں بیعت کریں. ایسے ایسے بھی آئے, ایسے ایسے بھی آئے جن کے دل جل رہے تھے مگر لبوں پر بخشن کی صدا تھی. بخشن بخشن لگا یا علی. بیعت ہو گئی. پیغمبر اسلام قافلے کے ساتھ گھر آ گئے. یہ کب کی بات ہے؟ 18 غدیر کی. جب پیغمبر اسلام چونکہ پیغمبر کہہ چکے تھے کہ میں قریب دنیا سے جانے والا ہوں. اس واقعے کے بعد پیغمبر اسلام بیمار ہوئے اور بیماری نے ایسا پھول پکڑا کہ پورا محرم گزر گیا. پیغمبر اسلام بستر سے نہیں اٹھے. سفر المظفر کا مہینہ شروع ہوا, یہاں تک کہ 26 تاریخ آ گئی. یہ جو آج کی تاریخ گزری ہے 26 سفر المظفر, جب یہ تاریخ آئی اب لوگ چاہنے والے پریشان تھے. بھئی ایسے ایسے صحابی بھی تھے مدینے کے اندر, سلمان جیسے, ابو ذر جیسے, جن کو رسول کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا. رسول کی زیارت سے محروم ہو چکے تھے. رسول اللہ اٹھ ہی نہیں سکتے تھے بستر سے, صرف واجب نمازوں کے لیے اٹھے تھے. پھر اتنی نقاہت آ چکی تھی رسول اللہ.
جب 26 تاریخ آئی ایک مرتبہ رسول اللہ نے پیغام بھجوایا کہ مدینے والوں کو یہ خبر کر دو کہ آج ہم مسجد نبوی میں آئیں گے اور ہمارا مختصر سا خطاب رہے گا۔ اب آپ تصور کریں جب یہ تڑپے ہوئے لوگ جو تڑپ رہے تھے رسول اللہ کی زیارت کو، بھائی قسم خدا کی آپ تصور کریں، آپ ابھی ہندوستان پاکستان سے آئے ہیں نا، تڑپ رہا تھا آپ کا دل مولا علی، آپ تصور کریں ان مومنین کا جو رسول اللہ کی بزم میں رہتے ہیں، 2 مہینہ ہو گیا ہے رسول اللہ کی زیارت نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے ہی مدینے والوں کو پتہ چلا، سب مسجد کے اندر مسجد چھلکنے لگی نمازوں سے۔ رسول اللہ آئے، انداز کیا ہے؟ انداز یہ ہے کہ اس قدر نقاہت ہے رسول اللہ میں کہ ایک طرف سے بازو مولا علی نے پکڑا ہوا ہے اور ایک طرف سے جناب عباس آپ کے چچا انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ پکڑ کر رسول اللہ کو لے کر آہستہ آہستہ قدموں سے، جو لوگ زیارت کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ کے دروازے میں اور مسجد نبوی کوئی دوری کا فاصلہ نہیں ہے، چند لمحوں کے فاصلے پر ہے، لیکن روایت کے لفظ یہ ہے کہ وہاں تک آتے ہوئے رسول اللہ کو دیر لگی۔ کس قدر نقاہت تھی! جب ممبر کے قریب آئے رسول اللہ کو بٹھا دیا گیا، اب رسول اللہ نے خطاب کرنا شروع کیا۔ جب رسول اللہ نے خطاب کیا تو اس کے بعد رسول اللہ نے ایک اعلان کیا کہ میں عنقریب رفیق اعلیٰ کا سفر کرنے والا ہوں، خدا کا بلاوا آ چکا ہے، لہٰذا میں تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ میری گردن پر اگر کسی کا کوئی حق ہے تو وہ مجھے ابھی بتا دے، میں جانے سے پہلے اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تصور کریں، ابھی میں نے مسائل شروع نہیں کیا، آپ کے گریہ بلند ہو گیا۔ آپ تصور کریں اس وقت چاہنے والے جو رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور خود رسول اللہ کی زبان سے سن رہے، اس وقت گریہ کا کیا عالم رہا ہوگا۔ جیسے سنا رونے کا انتظام کرتا ہوں، سب لوگ رو رہے تھے۔ جب گریہ کم ہوا، ایک مرتبہ ایک شخص مجمع سے کھڑا ہوا، دستے ادب جوڑ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ میرا ایک حق آپ کی گردن پہ ہے، میں وہ حق لینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا میرے قریب آ جاؤ۔ رسول اللہ کے جب قریب آیا، رسول خدا نے کہا تمہارا کون سا حق ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ایک مرتبہ جنگ کے بعد مال غنیمت بہت زیادہ ملا تھا، مال غنیمت لینے کے لیے اور دیکھنے کے لیے جب بھیڑ جمع ہو رہی تھی، عالم یہ تھا کہ ایک سے بڑھ کر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس عالم میں آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ سب سے کہہ رہے تھے کہ ابھی پیچھے ہٹیں پیچھے ہٹیں۔ اسی پیچھے ہٹانے کے وقت اسی اثنا میں زور سے آپ کا ہوا کوڑا میں بلند ہوا، آپ کا کوڑا ہوا میں بلند ہوا اور وہ آ کر میری پشت پہ لگا۔ رسول خدا نے کہا کہ اچھا کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے قصاص ہو۔ آپ کا کوڑا میری پشت پہ لگا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے قصاص ہو۔ رسول خدا میری ہمت نہ ہوتی کیا؟ آپ نے چونکہ حکم دیا ہے تو میں آیا ہوں، آپ نے کہا ہے کہ مجھ سے لے لیں اپنا قصاص تو میں آیا ہوں، میرا قصاص ہو۔ رسول خدا نے جیسے یہ سنا اور مجمع نے ایک مرتبہ ہونے کا پروگرام اور بنا اور لوگ اس کے قریب آؤ، کہا کہ بندے خدا تجھے کیا ہو گیا، حد ہو گئی، تو رسول خدا سے قصاص لے گا؟ اگر تجھے مارنا ہے تو میری پشت پہ مار لے۔ ہر انسان آگے بڑھا، رسول خدا کو نہ مارنا، میری پشت پہ، لیکن رسول خدا کو نہ مار۔ رسول خدا نے کہا خاموش ہو جانا، معاملہ اس کا اور میرے درمیان میں، یہ قیامت میرا دامن پکڑ لے گا اگر اس کا یہاں پر حق ادا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین سے کہا کہ بیٹا ادھر آئیں، میرے حجرے میں جائیں اور جو میرا کوڑا رکھا ہوا ہے اسے اٹھا کر لائیں۔ دونوں شہزادے گئے، کوڑا اٹھایا اور لا کر اپنے نانا کو دے دیا۔ رسول اللہ نے اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا بندے خدا آ اور اپنا قصاص پورا کر۔ یہ کوڑا لے کے رسول اللہ کے پیچھے گیا، رسول اللہ سے کہتا ہے یا رسول اللہ جس وقت آپ نے کوڑا ہوا میں لہرایا تھا، وہ میری پشت پہ لگا تھا، اس وقت میں ایسا لباس پہنے ہوئے تھا کہ یہاں سے میرا پورا حصہ کھلا ہوا تھا، یہاں سے میرا پورا حصہ کھلا ہوا تھا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی قمیص کے بٹن کھولیں اور وہ جگہ خالی کریں، میں وہیں پہ مارنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے قسم خدا کے بڑا عجیب جملے ہیں یہاں پر کہ رسول خدا نے جب سنا ایک مرتبہ اپنی قمیص کے بٹن کھولے اور رسول خدا نے ایسے کر کے اپنی قمیص کو پیچھے کیا یہاں تک کہ یہاں کا حصہ نظر آنے لگا، جیسے چاہنے والوں نے رسول خدا کے بدن کو دیکھا اتنا نحیف ہو چکا تھا کہ ہڈیاں نظر آنے لگی۔
ایک مرتبہ لوگوں میں کوہرام برپا ہو گیا اور ایک مرتبہ لوگ اس کے قریب آنے کے بعد کہا خدا رسول اللہ پر رحم کر، تو کیا ظلم کر رہا ہے؟ رسول خدا کی حالت ایسی نہیں ہے کہ تو ان کے جسم کے اوپر کوئی گولا مارے۔ ایک مرتبہ کہتا میری کوئی ہمت نہیں ہے، میری کوئی بساط نہیں، رسول اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی رسول اللہ نے قمیص پیچھے کی اور وہاں سے جو جسم نظر آیا، ایک مرتبہ اس نے گھوڑے کو طرف پھینکا، چند قدم آگے بڑھا اور مہر نبوت کو بوسے دینے لگا۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ کے سامنے آ کے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا یا رسول اللہ میری کیا مجال تھی، میری کیا حیثیت تھی، میری کیا اوقات تھی کہ میں آپ کے جسم نازنین کے اوپر کوئی کوڑا مارتا؟ یا رسول اللہ میری تو ایک خواہش تھی کہ آپ کے کندھے مبارک کے اوپر، جو آپ کے دوش مبارک کے اوپر جو مہر نبوت ہے میں اس کا بوسہ لینا چاہتا تھا۔ عزاداروں بات ختم ہو گئی، مجلس تمام ہونے جا رہی تھی، بس مسائل کے 2-3 فکرے۔ رسول اللہ منبر سے اترے، گھر میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ جیسے گھر میں آئے کیا دیکھا؟ بس قسم خدا کی یہاں سے 2-3 فکرے اور آپ کی زحمت تمام۔ کیا دیکھا؟ آپ کی لخت جگر فاطمہ مصلی عبادت پر ہیں، ہاتھ بارگاہ خدا میں اٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بابا کے لیے دعا کر رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ کون بندے خدا ہے جو میرے بابا کو مارنا چاہتا ہے، وہ کون بندے خدا ہے جو میرے بابا کو مارنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ یہ کون سی دعائیں کر رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہو؟ بابا آپ آ گئے؟ بابا جب سے میں نے سنا تھا حسن حسین نے بتایا تھا ایک شخص ہے جو نانا سے قصاص لینا چاہتا ہے، میں نے حسن سے کہا تھا بیٹا حسین اپنے جسم پہ کوڑے دے لینا لیکن بابا کے جسم پر اے بیٹا حسین اپنے جسم پر کوڑے کھا لینا مگر بابا کے جسم پر کوڑے نہ پڑے۔ ایک مرتبہ میں بارگاہ شہزادی کونین میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا، اے میری شہزادی یہ آپ کے بابا ہیں، یہ تو پھر بھی مرد ہیں، ذرا کوفہ اور شام کے بازار میں آئیے، آپ کی بیٹی زینب کبریٰ، آپ کی پوتی سکینہ، کبھی تماچے لگتے ہیں، کبھی کوزہ سے جزاک اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد والے محمد کے۔ عزادارو ایک مرتبہ رسول اللہ آئے، شہزادی نے بستر صحیح کیا، رسول اللہ بستر کے اوپر لیٹ گئے، رسول خدا کو ایسی نیند آئی کہ یہاں تک کہ رسول اللہ کے برابر میں جو جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے محسوس کیا بہت عرصے کے بعد آج میرے بابا سکون سے سوئے ہیں۔ شہزادی کے زانو مبارک پر آپ کے بابا کا سر ہے، رسول خدا سوئے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے سنا کہ کسی نے نقل بات کیا ہے، شہزادی نے ہلکے سے پوچھا کون ہے دروازے؟ آنے والے نے کہا کہ میں رسول خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی کہتے ہیں آنے والے واپس چلا جا، اس لیے کہ بہت دنوں کے بعد آئے سکون سے میرے بابا سوئے۔ آنے والا چلا گیا، خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے آپ حضرات۔ بس مصائب کے 2-3 فکر اور آپ کی خدمت تمام کرنا، واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر تک بابا کون ہے؟ میں رسول خدا سے ملنا چاہتا ہوں، کہا کہ میرے بابا سوئے ہوئے ہیں، واپس چلا جائے۔ تیسری مرتبہ پھر تک قربا ہوا، اس مرتبہ آنے والے نے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ رسول خدا کی آنکھ کھل گئی، کیا دیکھا کہ فاطمہ زاروں قطار رو رہی ہے۔ جب گرم گرم آنسو رسول اللہ کے چہرے پر پڑے، گھبرا کر آنکھیں کھولی، اے میری لخت جگر میری زندگی میں یہ آنسو کیسے؟ اللہ اکبر۔ رسول خدا کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ شہزادی کونین رسول اللہ کی زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ روئی تھی، کب؟ جب آپ کی والدہ کا جنازہ اٹھا تھا، لیکن اس کے بعد رسول خدا نے کبھی ایسا موقع نہیں آنے دیا ہے کہ رسول اللہ کے سامنے شہزادی کونین آنسو بہائے ہوں کہ بابا ایک آنے والا ہے جو بار بار اجازت مانگتا ہے، میں منع کر رہی ہوں لیکن آنے والا مانتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا بیٹی تجھے معلوم ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ وہ ہے کہ جسے کسی دروازے پر جا کر اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ملک الموت ہے، اسے اجازت دے دے
شہزادی نے اجازت دی، ایک مرتبہ رسول کی خدمت میں آیا، روح پرواز ہو گئی، عزادارو مجلس ختم کر دیتا، لیکن امام حسن علیہ السلام کی شہادت بھی ہے، بدے جملے کہنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا کی شہادت ہوئی، مولا کائنات نے غسل و کفن دیا، غسل و کفن ہوا، بڑی شان سے جنازہ اٹھا، مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر بارگاہ رسالت میں عرض کروں گا، یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ نے آپ کو بڑی اذیتیں دی ہیں، یا رسول اللہ آپ کا بڑا دل دکھایا ہے، یا رسول اللہ، مگر اتنا تو ہے جب آپ کی شہادت ہوئی مولا علی نے آپ کو غسل تو دیا، مولا علی نے آپ کو کفن تو پہنایا، اپنے ہاتھوں سے آپ کو دفن تو کیا، قبرستان میں جانے کے بعد آپ کا جنازہ واپس تو نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، آ کر دیکھیے آپ کے بیٹے حسن کو زہر دیا گیا، شہادت ہوئی، غسل و کفن کے بعد جنازہ اٹھا، ایک مرتبہ قبرستان میں پہنچا، ہوا میں ایک رومال بلند ہوا، ادھر سے تیر چلے، حسن کا جنازہ سرخ ہو گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ کائنات کا پہلا جنازہ ہے جو قبرستان میں جا کر واپس آیا ہے۔ جب گیا تھا کفن سفید تھا، جب لوٹ کے آیا کفن سرخ ہو چکا تھا، تیروں سے بھرا ہوا ماتم کے لیے جگہ لے، یا حسین 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 یا حسین، سن لو فاطمہ کی زینب نے کہا رو کر، پر کو بلا کے بن میں آئی تو اپنے کو کر، لٹ کر سفر سے آئی ہے تیری جائی اماں، سن لو دہائی ماں کے دیکھو نشاں ہے ابھرے، زخمی ہے پشت میری، سینے میں دل ہے ٹکڑے، اشکوں کے بدلے خون کے آنسو بہائی سن لو دعائی پیارے آنکھوں کی تھے وہ تارے،
दोनों बच्चे सदके में थे उतारे, फिर भी न बच सका जब मक़तल में भाई अम्मा, अम्मा सुन लो दुहाई अम्मा। जबरीदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना गाज़ी। जबरीदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना गाज़ी। जबरीदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, आल इमरान कहाँ और ज़िदान कहाँ, ये बहन कैद हुई, तू ना आया गाज़ी। से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। जबरीदा से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकीज़ छिदे, ये मगर हो ना सका तेरे बाजू हैं जुदा, मुझ पे है तशना लबी, तू ना आया गाज़ी। जबरीदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। धूप में तू था शजर, तुझसे आबाद था घर, ऐ बरहना मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर, ऐ अलमदार वफा इस बहन को बाखुदा, तुझसे ढारस थी बड़ी, तू ना आया गाज़ी। जबरीदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। कैद खाने में क़ज़ा जब सकीना को मिली, देख कुर्ते का कफ़न बच्ची दफनाई गई, उस घड़ी नाम तेरा सूरत नाद अली, दुख में दोहराती रही, तू ना आया गाज़ी। जबरीदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। आ गई शाम अनम, लुट गए अहले हरम, रेत पर जलती हुई हो गया ठंडा अलम, पुरसा देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबा अली, तू ना आया गाज़ी। जबरीदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। क्या कहूँ शेर मेरे बेरदाहों को लिए, ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए, खुलकते कूफा कभी, खलकते शाम कभी, बारहा हम बेहसी, तू ना आया गाज़ी।
ارے کتنی بے باس تھی بہن اے شہنشاہ وفا. غصہ پیش کیجیے, آنسو پیش کیجیے جناب سیدہ کی. ارے کتنی بے باس تھی بہن اے شہنشاہ وفا, نام لے لے کے میرا جب یہ ظالموں نے کہا, ارے ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے, اور میں روتی رہی تو نہ آزی. بر محمد و آل محمد بلندر سلام.